کرنا چاہیں. اچھا موجودہ عثمان بھائی موجودہ سیاسی حالات کے متعلق تھوڑا سا کر دیں بریف. باقی تو ماشاءاللہ بہت اچھا سیشن رہا ہے. نہیں کوئی خاص بات, مطلب حالات تو بہت کچھ ہیں, کوئی خاص حالات یہ ہے کہ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ ویڈیو آڈیو وغیرہ نکل رہی ہیں تو اس کے پیچھے پھر کون سی طاقتیں ہیں, یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے, یا پورا ملک ہی, کیا ملک میں کوئی ادارہ نہیں رہ گیا جو یہ آڈیو لیکس کر رہی ہیں, تو کیا یہ سین ہے پورا. ہاں جی یہ جو سیاسی اگر یہ خود محفوظ نہیں ہے تو پھر ہاں جی یہ جو ایسے سیاسی موضوعات ہیں نا, میں نے پہلے بھی عرض کیا, اس کے بارے میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو اخبارات میں معتبر ترین کالم نگار ہیں اور اداریے وغیرہ نا, وہ آپ پڑھیں. یہ کوئی ایک موقف نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں نا مطلب بہت آج کل نا اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. میں اخبارات بھی ویسے سرسری دیکھ رہا ہوں, تو کبھی دیکھ لے کبھی نہ بھی دیکھا. میں فقط سرسری چیزیں ہیں, ورنہ میرا مطلب ڈیپلی میں نے نہیں اس بارے میں پڑھا. لیکن اتنا کم از کم ضرور پتا ہے کہ اہم موضوعات آج کل کون سے ہیں, سیاسی بھی یہ وہ کون سے چل رہے ہیں. اس لیے میں بھی اپنی رائے تو دینے سے قاصر ہوں, لیکن یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ آپ اخبارات میں جیسے دیکھیں نا, جو لوگ ہیں ان فیس بک پر بھی ہیں کچھ لکھنے والے اخبارات میں بھی, جیسے عامر ہاشم خاکوانی ہے, رؤف کلاسرا ہیں, اور وہ یہ آصف محمود ہیں, اسی طرح ہارون الرشید ہیں, اور بھی بہت سارے مطلب لوگ ہیں, فوراً ذہن میں سارے نہیں آ رہے ہیں. آپ اخبارات میں ایسے لوگوں کو پڑھیں جو چند اخبارات اس کے اداریے وغیرہ پڑھیں, اور فیس بک پر ایسے جو لوگ ہیں نا, ڈاکٹر مشتاق صاحب جو وہ سیاسی طور پر بھی لکھتے ہیں, عامر خاکوانی بھی وہاں پر لکھتے ہیں, اور بھی چند لوگ موجود ہیں. انشاءاللہ میں نا دیکھ کر چند کے نام شیئر بھی کر دوں گا, تو یہ آپ دیکھیں وہ وہاں پر ہی ضرور. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسے موضوعات پر آپ کسی ایک بندے کی رائے نہ لیں, کہ یہ ایسے موضوعات ہیں کہ یہ ہمارے ملکی ہیں, ہر بندے سے ریلیٹڈ بھی ہیں, سینکڑوں لوگ اس پر لکھ بھی رہے ہیں. اس لیے آپ جتنے زیادہ لوگوں کو دیکھنے کے پڑیں گے نا, آپ کی رائے واضح ہوگی اتنی زیادہ. تو آپ زیادہ سے پہلے پڑھ لیں, سب کی رائے بھی دیکھ لیں, پھر انشاءاللہ آپ کا بھی اپنا کوئی نقطہ نظر پائیں جائے گا. ایک آدھ بندے کو پڑھ کر آپ اپنی رائے قائم نہ کریں, یہ ایک لازمی بات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو ایران میں ہو رہا ہے, اس کے پس منظر میں ایک اہم ڈسکشن یہ بھی ہے کہ جو پردے کا حکم ہے یہ کلچرل ہے یا یہ مذہب یا دین کا ایک لازمی جزو ہے, اس بارے میں کیا موقف اپنانا چاہیے؟ جی جی صحیح, بالکل بہت اہم سوال ہے یہ. اچھا یہ بات جو ہے نا, اس بارے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے جو احکامات ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. کچھ احکامات خالص دینی نوعیت کے ہیں, یعنی شرعی نوعیت کے, کہ جو کچھ بتایا گیا ہم نے ویسے ہی کرنا ہے. کچھ احکامات کلچرل ہیں, کچھ احکامات میں دونوں ہی پہلو پائے جاتے ہیں. بلکہ اس بارے میں آپ نے ڈاکٹر محمود غازی صاحب کے محاضرات شریعت وغیرہ میں پڑھا ہوگا, اور بھی بہت سارے فقہا نے, امام شاطبی وغیرہ نے, اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وغیرہ نے احکام جو ہے نا اسلامی, ان کو کیٹیگرائز کیا ہے. جیسا کہ دیکھیں آپ نے محمود غازی صاحب کے حیثیت سے دیکھ لیا, انہوں نے بتلایا تھا کہ کچھ احکامات ایسے شرعی احکامات ہیں جس میں تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں ہے, جیسا بتلایا کہ ہم مانیں گے. کچھ احکامات ایسے ہیں جو مثلا بطور قاضی آپ نے حکم دیا, اس میں متعلقہ لوگوں کے بارے میں وہ اس حکم کا نوعیت بتلائے گی کہ فقط 2-4 لوگوں کے لیے جن کا فیصلہ تھا, یا وہ عمومی حکم ہے. اسی طرح آپ نے اگر 1-2 بندوں سے کوئی بات کہی, وہ شرعی حکم نہیں ہوگا, وہ اس کی حیثیت بتلائے گی کہ آپ نے بطور مشورہ کہا. جیسا کہ ایسے واقعات ملتے بھی ہیں, جیسا کہ آپ نے ایک عورت سے کہا تھا نا, بھئی تم فلاں سے شادی کر لو. اس عورت نے پوچھا آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے, جیسے بریرہ کے واقعے میں بھی آپ نے فرمایا کہ نہیں مشورہ ہے. تو یہ ایسی چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے کہ سارے کے سارے احکام ایک ہی نوعیت کے نہیں ہوتے, ان میں فرق ہوتا ہے. تو ایسے ہی یہ پردے کا بھی حکم ہے نا, اس بارے میں بہت سارا یہ مسائل میں سے ہے جس کے بارے میں ابتدا سے لے کر اب تک ہمارے علماء کا اختلاف موجود ہے. اب اس میں زیادہ تر نا مصلحت اور حکم کی روشنی میں ہمارے علماء بات کرتے ہیں. جیسا کہ وہ ایک کتاب بھی ہے, نام مصنف کا میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا, تو وہ مصری ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس میں انہوں نے یہ سارے پہلوؤں پر بات کی ہے کہ پردے کا اصل حکم کیسے. مجھے بھی ذہن میں آتا ہے نا, میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں نام, مجھے ابھی بھول گیا ہے, میں نے کچھ دن پہلے وہ کتاب ابھی دیکھی پڑھی تھی. تو اس میں انہوں نے باقاعدہ نا اس کی ساری حیثیتیں بھی بتلائی ہیں کہ پردے کا حکم کیسا ہے اور یہ کہاں تک لاگو ہوتا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ پردے کا حکم شرعی بھی ہے. شرعی اس لحاظ سے ہے کہ اسلام بہرحال جہاں دیگر احکامات اپنے دیتا ہے نا, تو جہاں بھی کوئی معاملہ دین سے, انسان کی عزت سے,
آتا ہے نا تو کسی نہ کسی نہج پر پہنچ کر اس کا تعلق شرعی احکامات سے جڑ جاتا ہے. اور ایک یہ اس کا ایک مسئلہ کلچرل بھی ہے کہ جیسا معاشرہ ہوتا ہے نا تو اس معاشرے کے لحاظ سے بھی دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اعتراض کیا تھا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں جانی معروف روایت ہے تو وہ جا کر اللہ کے نبی کے پاس گیا اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ غیرت ہماری گوارا نہیں کرتی کہ ازواج مطہرات ایسے جائیں تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کو دیکھتے بھی رہیں. تو یہ انہوں نے غیرت کے نا منافی محسوس یہ گویا ایک مسئلہ اس سے ظاہر ہوتا ہے. میں فقط ایک روایت کے پاس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو نا ایک دینی غیرت یا کلچرل کہہ لیں یہ ایک مسئلہ بن رہا ہے کہ وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے کہ لوگ ایسا کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری کچھ باتیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احکام جو پردے کے نا سورۃ نور وغیرہ اور سورۃ احزاب وغیرہ میں وہاں پر اللہ تعالیٰ جو آخر میں کہہ رہے ہیں وہاں بھی یہ بتلایا اس میں تمہارے لیے خیر اور بہتری ہے. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے پھر ان کو تکلیف نہ دی جائے. یہ سارے الفاظ اور ان کی نوعیت بتلاتی ہے کہ یہ احکام کسی مصلحت اور حکمت پر مبنی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مقاصد کے تحت آتے ہیں حکمت کے تحت آتے ہیں. ان حکمتوں کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے. لیکن اگر اس حکمت کے خلاف کوئی جاتا ہے نا اس بارے میں علماء کی کچھ مباحث موجود ہیں بھئی اگر کسی کلچر کے تحت اس میں تھوڑا بہت تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ بھی اس کے منافی نہیں ہے. مثلاً کوئی ایسا کلچر ہے کہ وہاں پر پردے کے حکم میں کچھ نرمی ہو لیکن پردہ ہو لیکن وہاں پر عورت کو ایسے خدشات نہ ہو تو ٹھیک ہے وہاں پر اس پر عمل ہو سکتا ہے. اور اس کے یہ بھی کوئی ہوائی بات نہیں ہے اس کے بھی دلائل ہیں. جیسا کہ دیکھیں اسلام میں حکم ہے نا محرم کے ساتھ عورت کا سفر کرنے کا وہ حکم بھی عورت کے تحفظ کا ہے. اس کی حکمت کہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہاں پر جیسے رستے تھے اور لوگ آتے جاتے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ حکم دیا. لیکن ایک روایت ایسی ملتی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ یہ مصلحت کے ساتھ مقصد کے ساتھ خاص ہے. آپ نے فرمایا تھا غالباً حضرت عدی تھے عدی بن حاتم سے کہا تھا کہ عدی ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے کہ ہیرا کے علاقے سے اکیلی ایک عورت سفر کرے گی اور وہ حج کے لیے آئے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اسلام میں محرم ہونا کوئی ایسا شرعی حکم نہیں ہے کہ ہونا ہی ہونا چاہیے. یہ حکم مصلحت کے ساتھ خاص ہے کہ اگر رستے پرخطر ہیں مسائل ہیں عورت کے لیے تو ٹھیک ہے. اگر یہ خوف خدشہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی کی زبان سے ہی نکلا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورت ایسے سفر کرے گی اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا. گویا آپ بتلا رہے ہیں کہ جب یہ بات ختم ہو جائے گی اکیلی عورت بھی سفر پر آئے گی ایسا ہوگا. تو ایسی چیزیں پردے میں بھی نا یہ مصلحتیں موجود ہیں. تو بہت سارے علماء نے اس پر یہ لکھا ہے کہ یہ مصلحت کے ساتھ بھی خاص ہے اور شرعی حکم بھی اس میں دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں. جو جس کو ترجیح دیتا ہے اس کے مطابق عمل کر لے. تو آپ اپنی رائے اس ترجیح کی روشنی میں قائم کریں کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں. تو یہ ہر ایک کی اجتہادی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور یہ رہا بھی ہے. کچھ لوگ چہرے کو شامل کرتے ہیں پردے میں کچھ نہیں کرتے. اسی طرح باقی بھی دیگر کچھ صرف سکارف کو کہتے ہیں کچھ سر مکمل حجاب کو اصل کہتے میں ہیں. اسی طرح سوال اس طرح کا کیا تھا بھائی نے کہ جو ہے ایران میں جو پردے کے اوپر مسئلہ ہوا ہے اور آیا اس کے اوپر ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے. یہ تو جنرل سی بات ہے کہ شرعی حکم کیا ہے کس تناظر میں ہے کیا نہیں ہے تو اس کے اوپر موقف کیا ہونا چاہیے کہ شاید بات نا پہلے بھی ہوئی ہے کہ آپ اصول دیکھا کریں. جب آپ کو اصول سمجھ آتا ہے نا اس کے تناظر میں آپ سے کوئی بھی سوال ہوگا آپ اس کا حل پیش کر دیں گے. آپ ظاہری اس بھائی کا سوال بھی یہی تھا کہ ایران میں اگر ہم سے پوچھتے ہیں کبھی پردے کے تناظر میں یہ ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کلچرل مسئلہ تھا کیا تھا. تو اگر آپ کو یہ اصول یاد ہے اس کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں ابھی یہ کلچرل مسئلہ بھی ہے. اس لحاظ سے کچھ علاقوں میں دیکھیں اسکارف کی حد تک یہ ہوتا ہے. کچھ علاقوں میں دیکھیں ہمارے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں پر ایسا پردہ چلتا ہے جس کو آپ ٹوپی برقع بھی کہتے ہیں مکمل حالت میں. کہیں پر ہاتھوں پر گلفز بھی ہوتے ہیں کہیں پر فقط چہرہ چھپایا کہیں پر چہرے کا پردہ نہیں ہوتا باقی ہوتا ہے. تو یہ مطلب اپنے اپنے کلچرل لحاظ سے اس میں تنوع بھی اور علماء کے جو فتاوی مختلف وہ کلچر کے لحاظ سے ہی ہیں. تو یہ بات میں نے بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اصول کو پہلے دیکھ لیں شریعت کے اصل حکم کا پس منظر دیکھ لیں پھر آپ سے کسی ملک کے بارے میں کسی عورت کے بارے میں سوال ہو جائے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. یہ اصل بتلانے کا مقصد ہے. فقط ظاہر یعنی ایک سوال کیا اسی کے بارے میں رہنا یہ بات میں نے نہیں کی اصل میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں. ان کی آپس میں نا جب موازنہ کرتے ہیں تو پھر صحیح طریقے سے ان کو ڈیفائن نہیں کر پاتے. کمیونزم اور سوشلزم میں ہم کس طرح فرق کریں گے موازناتی یا تقابلی اعتبار سے آپ بات کرتے ہیں. اس میں نا ایک فرق تو وہ ہے ویسے تو کئی فروق لوگوں نے لکھے ہیں. ایک معروف جو ہے نا فرق جو کہا جاتا ہے وہ یہ جو کمیونزم ہے نا کمیونزم یہ ایک اصطلاح بن جاتی ہے ایک طرح سے حقوق سیاسی طرح کی سیاسی نوعیت کی یا اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کر لیں معاشی نوعیت کی.
جو سوشلزم ہے نا یہ اصل عمرانی نوعیت کی معاشرتی سی اصطلاح ہے، اگرچہ ہیں دونوں ایک ہی کے بارے میں، لیکن ان میں فرق یہ کر لیا جاتا ہے کہ ایک سیاسی نظام اور معاشی نظام کے بارے میں ہے اور ایک معاشرتی سوشل سٹرکچر کے بارے میں ہے، اور یہی فرق ہے۔ مثلا ایک میں ہوتا ہے کہ مال کی حیثیت کیا ہے، حکومتی اختیارات کس حد تک ہے، ایک سیاسی نظام کیسے چلانا ہے اور معاشی نظام کیسے چلے گا، جیسا کہ وہ معروف وہ کہتے ہیں کہ لوگ سارے کمائیں گے لیکن ملکیت حکومت کی ہوگی اور ان کی بقدر ضرورت دیا جائے گا۔ جبکہ سوشلزم میں یہ سیاسی معاشرتی مسائل کچھ آتے ہیں کہ بھائی جیسا کہ وہاں پر نا ان کے گھروں کے مسائل ہیں، عورتوں سے متعلقہ مسائل ہیں، اور اسی طرح ان کی شادی بیاہ سے متعلقہ کچھ چیزیں وہ سوشلزم کے تحت جو کمیونزم کہہ لیتے ہیں یہ معاشی سیاسی ہے، جبکہ سوشلزم یہ معاشرتی ہے۔ اگر اور اقوال بھی موجود ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، ویسے نا میں نے حقیقت یہ ہے کہ میں نے نا کچھ پڑھا تھا، لیکن مجھے اب نا اس بارے میں ڈفرینس کلیئر نہیں، مجھے مطلب مجھے مستحضر نہیں ہے، ابھی میں بات نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ہے کہ تینوں میں اصل جو نا آخر نتیجے کے اعتبار سے ایک ہے کہ نروان کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ایسی وہ حالت حاصل کر لے کہ جس حالت میں انسان نا امن اور سکون کو پالے، معاشرتی طور پر بھی انفرادی یعنی اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی۔ تو یہ نتیجتاً سارے مطلب کہہ لیں ایک نتیجے پر پہنچتے سارے کے سارے، لیکن اس کے پروسیس میں کہہ لیں یا اس کے جزیات میں اگرچہ اختلاف ہے جو مجھے فی الحال ویسے یاد نہیں ہے۔ السلام علیکم سر، آپ بھی کہہ رہے تھے کہ پوچھیں گے آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ سیاسی جو اب تری مچی ہوئی ہے اس کا کیا حل ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ یہ سوال چھوٹ گیا اور یہ جوار شیخ صاحب نے کیا بھی ہے جو عربی کے پہلے ہوئے ہیں، اس قدر پوچھ دیں گے ہماری انشاءاللہ۔ معذرت کے ساتھ اصل سوال کیا ہے؟ ہماری موجودہ سیاسی صورتحال، جی جی موجودہ سیاسی صورتحال، خلفشار کی وجہ کیا ہے؟ ہاں وجہ کیا ہے، اس کا کیا حل ہے، کون سنا رہی ہے جوار شیخ صاحب۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اصل میں نا یہ سوال مطلب بہت ایک طویل یا وسعت والا سوال ہے، آپ کو ہاں مکمل تھوڑا تجزیہ سا بھی بس کرنا پارٹ پڑے میں گا۔ آپ ہاں اس میں یہ ہے کہ ہمارا موجودہ خلفشار جو ہے نا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی نظام ہے نا جس کو ہم کہہ لیں اس کو جمہوری کا نام دے لیں، یہ ہمارے ہاں مستحکم ہے ہی نہیں، مطلب اس اعتبار سے جیسا کہ دنیا میں جو اگر ہم جمہوریت ہی کو بنیاد مان رہے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ میں صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کو ہی ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ یہی درست ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر جمہوریت کو ہم تسلیم کر لیں کہ ہمارا نظام وہی ہے تو اس کے مطابق بھی ہمارا نظام مستحکم نہیں ہے۔ دنیا میں جو مضبوط ممالک ہیں نا جمہوریت کے لحاظ سے، وہاں پر دو جماعتی یا صدارتی نظام چل رہا ہے، یعنی دو جماعتی، جس طرح امریکہ میں دیکھیں یعنی کم سے کم جماعتیں ہیں، جیسے دیکھیں وہاں پر ایک تو ہے وہ ریپبلکن پارٹی ہے اور دوسری ہے وہ کنزرویٹو کیا نام ہے نہیں 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 سوری ڈیموکریٹک، ہاں ڈیموکریٹ، دو پارٹیاں ہیں، وہ دو کے ساتھ ہر ایک نے ایفیلیشن دو میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگی، ووٹنگ بھی ایسے ہی ہوگی، ظاہری بات ہے وہاں پر جب دو جماعتیں ہیں نا وہاں پر ویسی کھچڑی نہیں بنتی جیسے ہمارے بن رہی ہے، اتنی جس کا دل کرتا ہے جماعت بنا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا موقف لے آتا ہے۔ دو جماعتی میں ایک تو ان کا آپس میں بھی آپ دیکھیں امریکہ میں دیکھیں وہاں پر اتنا لمبا چوڑا پروسیجر ہے نا اس کا، جب وہ جمہوریت کو مان چکے ہیں تو اس کو مستحکم بھی کر چکے ہیں۔ وہاں پر پہلے جماعتی جمہوریت بھی ہے، دو جماعتیں ہیں نا ان کا جو صدر اپنا ایک بناتے ہیں جس کو امیدوار بناتے ہیں، ان کی بھی باقاعدہ پہلے آپس میں ووٹنگ ہوتی ہے، اس کو بھی چنا جاتا ہے، پھر آگے اس سے آگے لوگ آتے ہیں، دو منتخب ہوتے ہیں اور ان کی آگے ووٹنگ کی جاتی ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں دو جماعتی ہے، دنیا کے اکثر جو مضبوط ممالک ہیں نا جمہوریت کے لحاظ سے وہاں دو جماعتی نظام ہے، یعنی کم سے کم جماعتیں جب ہو جائیں گی نا تو وہاں پر یہ کھچڑی نہیں بنتی جیسا کہ ہمارے پر رہی۔ ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں
اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو جماعتیں بھی ہیں نا وہاں پر بھی جمہوریت نہیں ہے، یعنی جماعتیں خاندانی جماعتیں بن چکی ہیں. نون لیگ ہے تو وہاں پر ایک نواز شریف اسی کے خاندان میں ہے، پیپلز پارٹی ہے تو بھٹو خاندان ہے. اب یہ جو پارٹی بن چکی تحریک انصاف ہے تو یہاں بھی ایک خاندان، جمعیت علماء اسلام میں بھی ایک خاندان چل رہا ہے. مطلب شاید ایک آدھ جماعت اسلامی ایسی ہے جس جماعت میں داخلی طور پر بھی اصل جمہوریت کی روح کا فرمایا، ورنہ باقی جماعتوں میں ایسا نہیں ہے. تو جب ایسا بن جاتا ہے نا تو پھر وہاں پر جمہوریت کے مطابق یا آزادی فکر کے ساتھ معاملات نہیں چلتے، ایک ایک خاندان کی آراء کی بنیاد پر ہی سارے معاملات چلتے ہیں. اب وہ یرغمال بنا لیتے ہیں پارٹی کو. اب وہ پارٹی کے ایک بندہ اختلاف کرنا بھی چاہے تو وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پابند ہوتا ہے اس خاندان کا جس کے وہ متحد ہے. اس وجہ سے ہمارے یہاں آراء میں آزادی نہیں ہوتی، جو خاندان کہے گا سارے اس کے مطابق چلیں گے. اب دیکھیں ایک موقع اگر نواز شریف کا ہے، ایک موقع سرداری کا، ایک عمران خان کا ہے، اس کے متحد پارٹی میں جتنے لوگ ہیں ان میں جرت ہے ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنا جو پارٹی صدر ہے اس کے خلاف کوئی وہ بات بھی کر سکے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے پارٹی کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے. اس وجہ سے کھچڑی اتنی پک چکی ہے کہ جو وہ کہیں گے اسی کے مطابق بات ہوگی، اور یہاں پر جمہوریت کی بجائے، سیاست کی بجائے خاندانی نظام پر جب بات چل پڑی ہے نا تو اسی وجہ سے تعصبات زیادہ ہیں، کیونکہ ہم خاندانوں کو لے آئے ہیں، ایک دوسرے کے خاندانی معاملات میں باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وہ مریم نواز کے بارے میں، کوئی عمران خان کی بیوی کے بارے میں، کوئی بھٹو کے بیٹے کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. اصل سیاسی روح ختم ہو چکی ہے. یہ بھی ایک خلفشار کی وجہ ہے. تیسری ایک وجہ جو بنیادی ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے. یعنی دنیا جہاں کے جو مضبوط ممالک ہیں نا جمہوری یا سیاسی اعتبار سے، وہاں پر آپ کو اداروں کی ایک دوسرے میں مداخلت نظر نہیں آئے گی. آپ جتنا مرضی ہم متون کر لیں کسی بھی مذہبی یا تہذیبی حوالے سے، یورپ ویسٹرن تہذیب کو یا یورپین ممالک کو لے کر، وہاں پر یہ بات ان کی لائق تحسین ہے کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرتا ہے، دوسرے میں مداخلت نہیں کرتا. بدقسمتی سے ہمارے یہاں ہر بندہ بھی، ہر ادارہ بھی، ہر سربراہ بھی اپنے معاملات کو چھوڑ کر دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہے، جہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں، خلفشار آتا ہے. نہ چیف الیکشن یا الیکشن کمیشن کو اپنی مرضی کے ساتھ کام نہیں کرنے دیا جاتا، اپنی مرضی کے لوگ ڈھونڈے جاتے ہیں. نیب کو اپنی مرضی سے کام نہیں دیا جاتا، لوگ ڈھونڈے جاتے ہیں. عدلیہ میں اپنی مرضی سے کام نہیں کرنے دیا جاتا، من مرضی کے لوگ وہاں پر متعین ہوتے ہیں. فوج میں بھی ایسے ہوتے ہیں، مرضی کے لوگوں کو اصول نہیں بنایا جاتا، مرضی کے لوگوں کو چیف بنا دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہر ادارے میں ہے. اس وجہ سے جہاں ادارے مضبوط نہیں ہوتے جس ملک میں، اس ملک میں کبھی سیاسی استحکام نہیں ہو سکتا. آپ دنیا جہاں میں دیکھتے کسی ملک کی مثال دیں. یہ چند ایک چیزیں. اور پانچویں چیز ہے آخری، وہ ہے عوامی شعور کی بات بھی ہے. ہمارے یہاں دیکھیں حکمران تو اپنی طرف رہے، ہمارا عوامی شعور بھی ڈیولپ نہیں ہو چکا. ابھی تک شرح خان کی 50 یا 60% جو ہے وہ بھی ہم یعنی کچی پکی پڑا ہوا بچہ بھی شامل کر رہے ہیں، پھر اتنی ہے. ورنہ جو اصل لوگ صحیح علم حاصل کریں جن کو شعور ہے، باشعور لوگ ہیں، وہ بمشکل 30% لوگ ہیں، وہ بمشکل اتنے ہیں. تو 70% عوام جس ملک میں جہالت کے ماحول میں رہ رہی ہو، وہاں پر ہم کیسے توقع کریں کہ وہ ایک اچھے حکمران کا انتخاب کریں اور اچھے لوگوں کو آگے پارلیمنٹ تک پہنچائیں اور وہاں پر اچھی قانون سازی ہو سکے. وہاں پر خلفشار ہی ہوگا. یہ 5 بنیادی وجوہات جو ذکر کی، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. جی سر وہ اسلام سر اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بھائی معذرت کے ساتھ ایک بات کریں، دو آوازیں آ رہی ہیں. میں اس میں نا یہ جو بھی سر آپ بات کر رہے تھے اس میں ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. جی جی ایک تو سر ہمارا جو پورے ملک کا ایک بنیادی نظام ہے وہی غلط ہے. اس میں جو پاور سٹرکچر میں جو تقسیم ہے نا وہی غلط ہے. بیکاز ہمارے ہاں جو پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی نظام میں ایک ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے اور باقی 3 صوبے ہیں. اگر کوئی جس طرح سے ہماری وہاں پہ نشستوں کی تقسیم ہوتی ہے کہ اگر ایک صوبہ پنجاب میں اگر کلین سویپ کر جاتی ہے پارٹی تو وہ 3 صوبوں میں ہاری بھی ہوئی ہے نا تو وہ حکومت بنا دے گی. تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو پھر پارٹیز میں وہ صوبائی جو ہے وہ پارٹیز بن چکی ہیں، وہ وفاقی پارٹیز رہی نہیں ہیں. یہاں تو ہمارے ملک میں جو جمہوریت کا استحکام ہے، یہاں تو یہ ہے کہ ہم سارے صوبوں کو ڈویژن وائز تقسیم کرتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ یہاں پہ سلطنتی نظام نافذ کیا جائے تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ سکتی ہے. جی بالکل، یہ بات بھی بالکل ہے. لیکن اس میں بھی ایک بات ہے نا، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں نا اگر 2 جماعتی نظام بن جائے نا پھر یہ بات ہی ختم ہو جائے کہ کس کی سیٹیں زیادہ ہیں کس کی تھوڑی ہیں. پھر 2 جماعتی نظام میں وہ سارے ملک کی نمائندگی ہوتی ہے، وہاں پر پھر نہ صوبائی جماعتیں ہوں گی نہ خاص علاقے کی جماعتیں ہوں گی. یہ بھی ایک حل ہے. یہ بہت سارے لوگوں نے اظہار کیا ہے کہ اگر 2 جماعتی نظام بھی آ جائے نا اس میں بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. 2 جماعتی نظام بھی اس کا حل ہو سکتا ہے. اور
दूसरा ये भी कि सीटों की सेनेट में तो तकसीम बराबर बराबर है, लेकिन पार्लियामेंट में जाहिर बात है वो आबादी के तनासब से भी फ़र्क रहना ही है। ये हो सकता है उसमें मज़ीद के सूबों को मज़ीद तकसीम कर दे, लेकिन उसमें दूसरे नुकसानात भी हैं। मज़ीद सूबाई तकसीम में सूबाई तसुबात और उभरते हैं। ये हमारा मुल्क इसका मज़ीद मुतहम्मल नहीं हो सकता कि तकसीम दर तकसीम हो। पहले ही हमारे सूबे एक दूसरे के खिलाफ है, मज़ीद तकसीम बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल ज़्यादा करीने के हाल ये है, ज़्यादा बेहतर हाल ये है कि दो जमाती निज़ाम आ जाए, तो ये तकसीमात भी दब जाएंगी और ज़्यादा आसानी के साथ मामलात मज़दे पा सकेंगे। जी बाकी और हो सकती है, ठीक है आपकी बात भी। जी और सवाल पे सर जी, वो इस्लाम के अंदर जो बांदी का तस्वर वगैरह है और इस तरह बहुत सारी जगहों के ऊपर उसका निस्ब कहा गया है, और इवन के ये भी उलमा हजरात यानी कि फुकाहा कहते हैं कि अगर एक आज़ाद औरत बंदे के निकाह में तो वो बांदी से निकाह ना करे। तो इसके बारे में कुछ रोशनी डाल दीजिए। हालांकि इस्लाम के अंदर तो मुसावात है, अदल इंसाफ का दर्जा दिया गया है। जी ये सवाल भी अहम है, मैंने वैसे अपने पास ये लिखा हुआ था, इस पर भी बात हम करेंगे। वक्त नहीं था असल में चीज़ें, ये सवाल अहम है। एक तो आपको पहले मैं बतला दूँ, एक किताब है सैयद कुतुब की जदीद शुबहात और उनका रद्द। गालिबन एक लफ्ज़ मुझसे रह रहा है, किताब का पूरा नाम नहीं, असर हाज़िर के जदीद इस्लाम ऐसे करके ऐसे। हाँ वो अरबी में है, मैं उर्दू में बता रहा हूँ उसके तर्जुमे के लिहाज से। तो एक बार की किताब है, उसमें ना ऐसे हाँ जी जमहूरी हवाले से, लौंडियों के निज़ाम के हवाले से, मुसावात के हवाले से, औरत की गवाही वगैरह, वरासत वगैरह, उसमें ये सारी चीज़ें ना शामिल हैं। उसमें उन्होंने इन चीज़ों के बारे में बतलाया हुआ है। वो किताब आप तफसील के लिए उसको देख लें। मैं इख्तिसार के साथ बताता हूँ। इस्लाम ने ना असलन आपको पहले कल भी अर्ज किया था, आज भी पहले अर्ज किया कि कल्चर को आप सरफे नजर करके ना, कल्चर से जिस माहौल में कोई दीन आता है वहाँ पर एक नबी जो भी रसूल या नबी है उनको तालीम मिलती है और उसका निफाज भी करता है, वो अपने कल्चर से कभी भी सरफे नजर नहीं कर सकते। हमारे दीन की तालीमात भी बहुत सारी कल्चरल भी हैं, कल्चर के तकाजे के तहत भी हैं। इसी वजह से इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला गया, क्योंकि कल्चर बदलता है तो वहाँ पर उसका तकाजा बदल सकता है, कल्चर के तकाजे के तहत वहाँ काम भी बदल जाते हैं। तो अब अरब का जो कल्चर था ना, बल्कि पूरी दुनिया के कल्चर में तब लौंडियों का, गुलामों का रवाज था। इसके बारे में जो नकूश मैंने पहले बताया ना, वहाँ पर सैयद अबुल हसन अली नदवी के एक मजमून है, नकूश की गालिबन तीसरी चौथी जिल्द होगी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के वक्त पूरी दुनिया का निज़ाम कैसा था। इसी तरह पीर करम शाज़री रहमहुल्लाह, उनकी किताब जो है ना सीरत पर, तो उसके शुरू में भी उन्होंने इस पर एक मतलब काफ़ी सफ़ात की बात वहाँ भी मौजूद है। इसी तरह और भी कुछ लोगों ने इस पर लिखा है। वहाँ पर आप देखेंगे तो सारी दुनिया में उस वक्त गुलामों लौंडियों का कल्चर रूम में, ईरान में, अरब में, हिंदुस्तान वगैरह हर जगह पर चल रहा था। कहीं डायरेक्ट था, कहीं इनडायरेक्ट था, यानी तबकाती निज़ाम में इनडायरेक्ट है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट था अरब, रूम और ईरान वगैरह। तो इस्लाम में आपको पहले जैसा कि मैंने अर्ज किया, इस्लाम ने कोई भी काम यकलख्त नहीं किया, या ऐसे नहीं हुआ कि आज ये हुक्म दिया और कल ही काम खत्म कर दिया। इस्लाम में तदरीज पाई जाती है। जो निज़ाम जितना ज़्यादा जड़ें मजबूत कर चुका होता है ना किसी कल्चर में, उसको ख़त्म करने के लिए उतना ही ज़्यादा वक्त दरकार होता है। अब गुलाम लौंडियों का कल्चर अरब में इतना पुख्ता था कि इसको ख़त्म करने में टाइम ज़्यादा लगना था। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में मुकम्मल ख़त्म नहीं किया आपने लेकिन आपकी तालीमात ऐसी हैं जिससे ये वाज़ेह होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ख़त्म करने के इशारे दे दिए, कोशिश मतलब सारा कुछ किया। जैसे देखें आप इस्लाम में जितने फ़िदिये और कफ़ारे हैं ना, उन सब में एक गुलाम को आज़ाद करना लाजमी शामिल है। कसम का कफ़ारा देख लें, रोज़े तोड़ने का कफ़ारा देख लें, और दीगर कफ़ारे देख लें, उन सब में आपको एक गुलाम की आज़ादी लाजमी नज़र आती है। गोया तरगीब है गुलामी को ख़त्म करने की। फिर मुतलकन गुलाम को आज़ाद करने का हुक्म, और कितने साहब हैं जो जुमा की जुमा रोज़ाना और इतने इतने गुलाम खरीद कर आज़ाद करने वाले थे। इसी तरह तरगीब वैसे भी मिलती है गुलामों से अच्छा सलूक की, मुकातबत की, तरगीब की। तो ये सारी चीज़ें गुलामी को ख़त्म करने की तरफ इस्लाम ने कदम उठा दिया, लेकिन उसको ख़त्म करते करते अरसा लगा। हज़रत उमर ने अपने दौर में काफ़ी कुछ किया, बाद वालों ने भी किया, लेकिन ये है कि इस्लाम ने कतन इसकी हिमायत नहीं की, बल्कि इसको ख़त्म करने की कोशिश की। इस वजह से इसको ना टाइम ज़रूर लग गया, ठीक है। और जो अहकाम अपने दौर में जो इस्लाम ने कुछ दिए ना गुलामों लौंडियों के बारे में, उस वक्त का तकाजा भी था, निकाह के मामलात में भी, इसी तरह उनके फिदियों के मामलात में भी, दीगर चीज़ें। तो ये कल्चरल तकाज़ों से, इसी वजह से हमारे बहुत सारे फुक़हा का ये कहना भी आज के दौर में भी कई लोगों का मौक़िफ़ है कि ये
چیزیں اگر جب غلامی کا یہ ادارہ ختم ہو چکا ہے نا تو وہ احکامات بھی اب بدل چکے ہیں. آپ غلامی کی بجائے اس کو کہہ لیں کہ جو کمزور مجبور طبقات ہیں, جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے نا, جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں, مثلا غلاموں کو آزاد کرانا بھی ہے, تو اس مصرف کے تحت جب یہ ادارہ ختم ہو چکا تو بہت سارے لوگ اجتہاد کے تحت کہتے ہیں کہ آپ اس کو بدل کر بے گناہ قیدیوں کو آزاد کرانا ہے, دشمنوں کی قید میں جو قیدی ہیں وہ اس کے بدلے میں آ جائے گا, یہ اجتہاد کا تقاضا. تو ایسے ہی احکام بدل جاتے ہیں. تو اسلام نے بہرحال اس کے بارے میں جو احکامات دیے اس کو اس کلچر کے تناظر میں دیکھیں گے تو ہم ٹھیک رہیں گے, سمجھ پائیں گے, لیکن آج کے دور کے تناظر میں دیکھیں گے تو ہمارا اعتراض باقی رہے گا. اس لیے آپ تفصیلات باقی کتابوں میں دیکھ لیں تو آپ اس تناظر میں دیکھیں گے, انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو جدید فقہی مسائل ہیں ان میں سے کون کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے انٹرویو کے لیے؟ اچھا, یہ سوال تو اچھا ہے لیکن یہ لامحدود سی بات ہو جائے گی. یہ بہت سارے مطلب ٹاپکس ہیں. چاند کا اگر نام لینا, جیسے پہلے باتیں ہوئی مثلاً وراثت کے مسائل ہیں, مرد و عورت کی وراثت, ان میں مساوات, اسی طرح غلام اور لونڈی کا جو تصور, یہ مطلب اب تو یہ تو ختم ہوگی, بات ختم ہو چکی. اسی طرح زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے, غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے, ایک ملک میں غیر مسلموں کا حقوق اور مسلمانوں کے دوسرے ممالک میں حقوق, اس حوالے سے. اسی طرح جب وقت جیسا ہوتا ہے نا اس کے مطابق ہوتا ہے, اب تو وقت نہیں ہے, ورنہ یہ چاند دیکھنے کے مسائل, یعنی شہادت کا مسائل, یعنی گواہی کے مسائل, ڈی این اے ٹیسٹ کو اس کے قائم مقام رکھنا. اسی طرح جدید تجارت کے مسائل, جیسے یہ کہہ لیں کہ کہتے ہیں آن لائن تجارت سے متعلقہ مسائل بھی مان رہے ہیں. جو اسلام جو حکم دیتا ہے نا کہ قبضہ میں لینے سے پہلے کوئی تجارت نہ کی, کسی کو چیز نہ بیچی جائے. اسی طرح کسی کو رستے میں نہ ملا جائے, جس طرح کی رکبان کہتے ہیں, منڈی میں آنے سے پہلے کسی تجارت نہ کی جائے, بولی پر بولی لگانا اور قبضے میں آنے سے پہلے چیز نہ لینا, دیکھے بغیر کسی کا چیز کی تجارت نہ کرنا. یہ اب جو دنیا میں تجارت چل رہی ساری کی ساری اس کے خلاف ہے. لیکن یہ وقت کا بدلنا, وہی بات ہے, کلچر بدل گیا, احکام بدلیں گے. سٹاک مارکیٹ ہے, اسی طرح بانڈز وغیرہ اس کے متعلقہ, اور انشورنس کے متعلقہ, یہ بہت کچھ نئے مسائل ہیں. اگر آپ نے یہ دیکھنے ہیں نا اس کے بارے میں, تو آپ افا اکیڈمی جو ہے نا انڈیا کی, انڈین فقہ اکیڈمی, انہوں نے کوئی 27-30 جلدوں میں نا جدید جتنے بھی مسائل ہیں نا ان کے بارے میں ہر سال وہاں ایک کانفرنس ہوتی ہے انڈیا میں, ہر سال دنیا جہاں کے بڑے بڑے فقہا بلائے جاتے ہیں اور ان سے مثلا جیسے قسطوں کا پر کاروبار ہے, جیسے یہ انشورنس کے مسائل ہیں, جیسے یہ پرائز بانڈ کا مسئلہ ہے, جیسے اور بہت سارے جتنے کا میں نے نام لیے, سارے کے سارے آپ کو نا انڈین فقہ اکیڈمی کے ہر سال کے اجلاس میں جو ہوتا ہے وہ سب کچھ کتاب کی صورت میں پبلش کرتے ہیں. تو میرا خیال 30-32 جتنے ہو چکی ہیں, گویا اتنے اجلاس ہو چکے ہیں, وہ سارے جدید مسائل پر ہیں. دنیا جہاں کے فقہا کی آراء وہاں موجود ہیں, وہ پی ڈی ایف میں مل جاتی ہیں, آپ اس کو تلاش کریں گے کہ نا پی ڈی ایف میں کتابیں مل جائیں گی افا اکیڈمی کے نام سے, وہاں سے تو ان کو دیکھ لیں. مولانا عبید اللہ اسدی ہیں انڈیا کے, انہوں نے بھی 7 جلدوں میں لکھی ہے. مولانا تقی عثمانی اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں ہمارے بھی, وہاں پر بھی انہوں نے الگ الگ بھی لکھی. لیکن میرے خیال میں ان سب کی نسبت وہ زیادہ معتبر ہے کیونکہ اس میں دنیا جہاں کے فقہا کے موقف آیا ہوا ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیں تو ساری چیز واضح ہو جائے, کم از کم عنوانات اتنے کا پتہ چل جائے گا. سر ایک اور کوشچن بھی تھا میرا, وہ یہ کہ ہمارے ملک میں جو کرنٹ سیاسی صورتحال ہے نا, کہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کا یہ جو موقف ہے کہ ایک سائفر آیا تھا یا ہمارے ملک میں بیرونی مداخلت ہوئی ہے, تو سر اگر پوچھا جائے کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بیرونی مداخلت ہوئی ہے, تو سر اس کا کیا پازیٹیو آنسر دینا چاہیے؟ اس میں نا دیکھیں, یہ بات تو طے شدہ ہے کہ مداخلت ہمیشہ سے ہوتی بھی ہے, ہوتی آئی بھی ہے, ہو بھی رہی ہے اور ہوتی بھی رہے گی. دنیا میں جتنے مضبوط ممالک ہوتے ہیں وہ لازماً دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں, کیونکہ ایسی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ہم تو یعنی دنیا کی جیسی حیثیت ہے نا اس لحاظ سے ہمارے ملک کی چائنا, امریکہ, برطانیہ, فرانس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک میں گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. تو امریکہ تو چین جو اس کے مقابلے میں اس کو معاف نہیں کر رہا, تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ وہ سرعام مداخلت کر رہا ہے چینی معاملات میں, ہانگ کانگ میں جو کچھ کر رہا ہے, بحری مشقیں چل رہی ہیں, جاپان کو جیسے مضبوط کر رہا ہے, انڈیا کو جیسے شے دے رہا ہے, تو یہ گویا چین کے گرد گھیرا ڈالنے والی بات ہے, محاصرہ کرنے والی بات ہے. اس طرح تجارتی معاملات میں, انٹرنیشنل معاملات میں, سی پیک پر اس نے جو مداخلت کی وہ ساری دنیا کے سامنے ہے, اور وہاں کے لوگوں نے کالمز وغیرہ لکھے ہیں, اور دنیا میں یہ باتیں چل بھی رہی ہیں, اور یہ مطلب اخبارات میں بھی آپ پڑھتے ہیں. تو یہ بات تو ڈکی چھپی نہیں ہے کہ مداخلت ہوتی نہیں, مداخلت ہوتی ہے, ہمیشہ سے ہوتی ہے. اور آپ اگر بات سنیں ایک منٹ, اگر معاملات میں مداخلت کا پوچھ رہی تھی, سیاسی معاملات
तब्दीली हुई है इस बारे में। मैं ना बात इसी की तरफ ला रहा हूँ आपको ये बतला कर कि ये एक तयशुदा बात है, दुनिया में मुदाखलत होती है सारे सियासी मामलात में और उसको तस्लीम किया जाता है। ये जो कोलन पावल था और इसी तरह उससे पहले हिजरी किसिंजर वगैरह थे और उससे पहले जो हुक्मरान थे, उन सब ने जब अपनी अमेरिका में ये असूल है, असूल के लिए ये रवायत है कि वहाँ का जो हुक्मरान होता है ना, ये बड़े ओहदे पर जो भी होता है वो अपनी रिटायरमेंट के बाद किताब ज़रूर लिखता है अपनी यादाश्तों पर। जैसा कि अभी ये लिखी थी जो पहले था ना, इससे पहले सदर ये डोनाल्ड ट्रंप से पहले वाला, उसने भी लिखी है और डोनाल्ड ट्रंप भी बराक लिख रहा ओबामा। है, बाराक ओबामा इसी तरह। तो उन लोगों ने किताबों में अपने फिर बाद में सारी बातें वाज़ेह करते, तो आप इनको पढ़ कर देखें तो वो सारी बातें वाज़ेह करते हैं और बतलाते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जब हुकूमत बदलनी थी ना, जब सदर अयूब को लाना था, तो ये मैंने बाकायदा इस पर आमर खां कवानी के कुछ कालम्स पढ़े तो उसने लिखा था, हवाले दिए थे, उसने तस्लीम किया कि हमने मुदाखलत की थी। इसी तरह जब रूस आया था अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान के साथ ताउन करके इसका ताउन लेकर वहाँ भी मुदाखलत की थी, पाकिस्तान में भी की थी। इसी तरह बाद में नवाज शरीफ की हुकूमती इसी तरह मुशर्रफ हुकूमती बाद ये मुदाखलतें हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि उसको मतलब कैसे मुदाखलत हुई है, उसका कोई सबूत भी है कि नहीं है। हमारे जो बहुत सारे जो सियासी लोग थे ना, जो सियासी समझ बूझ रखते हैं, उन्होंने लिखा है कि मुदाखलत तो लाजमी होती है और ये यहाँ भी हुई है, लेकिन बात जो कह रहे हैं ना इमरान खान का जो दावा है, उस दावे पर बात यह है कि जो वो खत पेश कर रहे हैं ना, वो खत की कोई हैसियत नहीं है कि दुनिया में जितनी सफारतकारी के असूल हैं, जितना दुनिया तरक्की कर चुकी है ना, कोई इतना बेवकूफ़ मुल्क नहीं है, ख़ास तौर पर जो दुनिया में सुपर पावर अमेरिका हो, कि वो खत लिख कर किसी को कहे कि भाई तुम ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये अकल से बाला बात है। यानी ये उसकी बात थोड़ी गलत है जो अकल से मावरा लगती है कि दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि अपना सबूत भी छोड़े या किसी के सामने ऐसी बात कहे कि कोई उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ले और वो दुनिया में ऐसी बात कहता फिर और जाकर सही का मौका बने। वो हमारा रवैया गलत है, ये गलत कह लें या उसका कहना गलत है, लेकिन मुदाखलत की बातें ज़रूर है, वो आज नहीं तो कल खुल जाएंगी। और उसके जो लोग कह रहे हैं ना कि हमारे सफ़ीर को धमकी दी गई फलां, ये लाजमन हुआ होगा, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि दुनिया बातों को नहीं मानती, सबूत चाहिए, सबूत अब नहीं है। सबूत तब आते हैं जब ये मौका इन पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका होता है। जैसे देखिए टोनी ब्लेयर ने कहा कि अफगानिस्तान में हमने जो कुछ किया ना वो गलत फहमी हो गई थी, इराक में ऐसा था नहीं, लेकिन अब उसके इतराफ का फ़ायदा क्या है? जो नुकसान होना था हो चुका, जो उन्होंने मफाद लेना था ले लिया। इस तरह दुनिया में अब बाद में ये बातें खुलेगी, लेकिन तब फ़ायदा नहीं होगा। अब इसके हमारे पास कोई सबूत है नहीं। इमरान खान जो कहता है ना, उसका कोई मतलब ऐसी हैसियत नहीं, अगर उसकी हैसियत होती तो अब तक उसका फैसला हो चुका होता। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लास्ट टाइम मुझसे ना एक क्वेश्चन हुआ था कि मुसलमानों की इखलाकी कार और दूसरे मज़हब की इखलाकी कार में क्या फ़र्क है। मसलन जैसे हम कहते हैं कि इस्लाम हमें मिलावट की या चोरी की इजाज़त नहीं देता, तो क्या दूसरे मज़ाहिब पे वो इसकी इजाज़त देते हैं? जी जी ठीक है, ये सवाल भी अच्छा सवाल है। इस बारे में ना आपको मैं तफसील के लिए तो मशवरा दूंगा। आप पढ़ें किताब खुतबात मदरास, वहाँ पर ना उन्होंने सैयद सलमान नदवी रहमहुल्लाह ने बड़ी शानदार बातें की हैं कि हर नबी सल्लम की जो 5-7 सिफ़ात के बारे में जो खुतबात है ना, उनके बारे में उन्होंने तकाबुल करके बताया है कि इन सिफ़ात में दीगर मज़ाहब की तालीमात क्या, हत्ता कि अखलाकियात भी। मतलब एक आध मिसाल मैं आपको पेश करता हूँ, बाकी तफसील वहाँ से देखें। तो उन्होंने कहा कि देखें अखलाकियात में हमारा जो दीन है ना, ऐन एतदाल पर खड़ा है। वरना वो कहते हैं देखें जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मज़हब था ना, उसमें अखलाकियात इस दर्जा पर आ गई थी कि उसको कमज़ोरी गर्दाना जाने लगा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये बाइबल में हुक्म मौजूद है, कहते हैं अगर तुम्हारे कोई दाएं गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो बायां भी उसके सामने कर दो। अब ये वो कहते हैं कि वक़्त के तकाज़े के मुताबिक ये अखलाक नहीं है, ये कमज़ोरी का इजहार है। यानी ये इतराज़ उस नबी पर नहीं हो रहा। मैं ये पहले भी बात कह रहा हूँ, हर नबी की या हर कौम की हर मजहब की बात को उसके कल्चर के तनाजुर में देखें। जो कल्चर वहाँ था ना, उस दौर के लिहाज से वो बात बड़ी शानदार थी, वहाँ के जैसे लोग थे उन लोगों के मुवाफिक वो बात बड़ी अच्छी थी, लेकिन इस दौर के मुवाफिक वो वैसा नहीं, उसका हुक्म नहीं है। अब वो कहते हैं इस दौर के मुताबिक इसको कमजोरी गर्दाना जाएगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कहते हैं जो अखलाकियात या उनका जो अपना था ना ज़ाती रवैया, वो जलाल वाला था। वो अखलाक, उनका अखलाक भी ना थोड़ा कुव्वत के इजहार वाला, जबर वाला था। ऐसी ही एक आध मिसाल है, वरना बहुत कुछ उन्होंने वहाँ दिया, वो आप देख लें। दूसरी बात जो सीरत नबी में अखलाकियात की बात है ना, वहाँ बड़ी जानदार बात सैयद सलमान नदवी ने की है, वो भी आप देखें, वो भी अखलाकियात। दूसरी बात ये भी देख, तीसरी बात कि इस्लाम का जो अखलाकी निज़ाम है ना, वो आफाकी है और इस्लाम ने उसको हर एक के लिए एक जैसा रखा है। आज का जो जदीद यूरोपियन कल्चर है ना, या मगरबी वेस्टर्न तहजीब जो है, सिविलाइजेशन, वहाँ पर अखलाक के तसव्वुर को मफाद
مفاد کے ساتھ جوڑا گیا. وہ کہتے ہیں اخلاق وہی ہے, اخلاق آپ کا اچھا یا اخلاق بہتر وہی قرار پائے گا جو آپ کے مفاد میں ہوگا. اگر آپ کے مفاد میں نہیں وہ اخلاق نہیں ہے. جبکہ اسلام مفادات سے بالا ہو کر نقصان تک بھی انسان کو برداشت کرنے کا حکم دیتا ہے اخلاقیات میں. جیسے دیکھیں اثار کیا ہے, اثار اخلاقیات میں ہے. اسی طرح کھانا کھلانا, قربانی دینا, دوسروں کی خاطر کسی کو معاف کر دینا, کسی کی بات پر جب موقع بموقع کسی پر صبر بھی کر لینا, یہ ایسی اخلاقیات جو مفاد سے بالا ہے. جبکہ وہاں اخلاقی تصور, بلکہ یہ ایک معروف قول ہے ویسٹرن تہذیب کے بارے میں, امریکہ میں معروف ہے, کہتے ہیں there is no meal free in the world. کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کھانا فری نہیں ہوتا. یہ دیکھیں اب اس سے اخلاقیات کا کون سا نمونہ سامنے آتا ہے کہ آپ جب کسی کو کھانا کھلائیں گے نا, وہ اخلاقی طور پر اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ بیچارہ بھوکا ہے تو آپ اس پر ترس کریں گے, بلکہ ان کی اخلاقیات کے دائرے میں یہ آتا ہے کہ کوئی کھانا جب کھلائیں گے تو وہ کھانا آپ کے مفاد کے لیے ہوگا. اگر اس کے ساتھ آپ کا مفاد نہیں ہے تو وہ کھانا نہیں ہے, مطلب وہ کھانا نہیں کھلایا ہوگا. جب کوئی بندہ آپ کو کھانا کھلائے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے کوئی مفاد لے گا. یہ ان کا اخلاقی ایک طرز ہے. لیکن اچھی اخلاقیات بھی موجود ہیں. مثلا وہاں پر یہ بھی ہے کہ جب رات کا ٹائم ہو گیا, سونے کا ٹائم, وہاں پر کوئی بندہ ایسا کام نہیں کر سکتا جہاں دوسرے کی نیند ڈسٹرب ہو. چھٹی والے دن آپ اپنے گھر میں بے شک کام کریں, کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ ساتھ والے گھر والے اس سے تنگ ہوں. آپ اپنے گھر میں کوئی نا کیل وغیرہ لگانا شروع کر دیں, کوئی ڈیک بجا لیں, حتیٰ کہ آپ اپنا لباس وغیرہ اپنی دیواروں پر لٹکائیں. تو کوئی چیز وہاں, یہ اخلاقیات اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں, لیکن بہرحال ان کی اخلاقیات کا سارا تصور مفاد کے ساتھ خاص افادیت ہے انسانوں کی, ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. جبکہ اسلامی اخلاقی تصور ان چیزوں سے بالا ہے. وہ انسانیت کی ہمدردی, انسانیت کو معاف کرنا اور اللہ سے اجر لینے کی نیت رکھنا, ان چیزوں پر مبنی ہے. یہ ایک میں نے مختصر بتایا, تفصیلات آپ وہاں دے سکتے ہیں ان کتابوں میں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. سر بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہو چکی ہے اور بہت عمدہ انداز کے اندر آپ نے سوالات کو کلیئر کیا. تو کینڈیڈیٹ سے یہ التماس ہے کہ جو ہے نا ایک ہی دن ہم نے سارے سوالات نہیں کر لینے ہوتے. تو سر کی ماشاءاللہ 2 گھنٹے سے زیادہ کلاس جاری ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے سر. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں ہم ملتے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سیکھنے